بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے واقعات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جس غزوے کے واقعے کو بیان کرنے لگے ہیں اسے غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کا وہ غزوہ تھا کہ جس غزوے میں مسلمان مالی طور پر بہت پستہ حال تھے، لہذا صحابہ کرام نے اپنے مالوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس غزوے میں ہر صحابی نے اپنے استطاعت کے مطابق حضور علیہ السلام کے لیے اور اس غزوے کے لیے اپنے مال کو پیش کیا۔ ایک صحابی کا ذکر ہم آپ کے ساتھ کریں گے جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد تھے۔ دوہرے یوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی یکے بعد دیگر بیٹی ان کے نکاح میں دے دی تھی، تو اس طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین کہلائے، یعنی دو نوروں والے۔ آئیے واقعے کی تفصیل آپ کو بتاتے چلیں۔ اس غزوے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا مال و دولت پانی کی طرح بہا دیا۔ انہوں نے اس قدر دولت لٹائی کہ دوسرا کوئی شخص اس بارے میں ان کا ہمسر نہیں بن سکا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 لشکر کی تیاری میں مدد دی اور ان پر 10,000 دینار خرچ کیے جو اونٹوں اور گھوڑوں کے علاوہ تھے۔ انہوں نے جو اونٹ دیے ان کی تعداد 900 تھی اور جو گھوڑے پیش کیے ان کی تعداد 100 تھی۔ اس کے علاوہ بے شمار زاد راہ کا سامان اور اس کی ضروریات دیں، یہاں تک کہ پانی کی کچھال باندھنے کی رسیاں تک فراہم کی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 300 اونٹ مع ساز و سامان یعنی ان کی جھولوں اور پالانوں کے دیے تھے اور 50 گھوڑے دیے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس فیاضانہ اور بلند حوصلگی سے اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں عثمان سے راضی اور خوش ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شروع رات سے صبح تک دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر فرماتے رہے اور حق تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہے کہ اے اللہ، عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں اس سے راضی ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ شخص جس سے میرا سسرالی رشتہ ہو یا جس کا مجھ سے سسرالی رشتہ ہو، یعنی جس کی سسرال میں ہوں یا جو میری سسرال کا ہو، اسے دوزخ میں داخل نہ کیجیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1,000 دینار لے کر آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس فیاضی سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ ان دیناروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور یہ فرما رہے تھے، عثمان کے آج اس عمل کے بعد اب انہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان دیناروں کو الٹتے اور یہ جملہ ارشاد فرماتے رہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 10,000 دینار لے کر آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو دونوں ہاتھوں سے الٹ پلٹ کر یہ فرماتے جاتے، عثمان، اللہ نے تمہارے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، چاہے وہ گناہ تم نے کھلے عام کیے ہوں اور چاہے پوشیدہ طور پر کیے ہوں، اور وہ گناہ بھی جو تم کر چکے ہو اور وہ بھی جو آئندہ قیامت تک تم سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ اب اس عمل کے بعد تم جو کچھ بھی کرو تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ گزشتہ سطروں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے جن 10,000 دینار کا ذکر ہوا وہ غالباً وہ رقم تھی جس سے انہوں نے 10,000 لشکر کو مسلح کیا تھا، اور یہ کہ 10,000 دینار ان 1,000 دینار کے علاوہ تھے جن کا ذکر ہوا۔ دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ یہ
قربانی اور ان کی یہ ایثار اور ان کا یہ نذرانہ اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے کس قدر تھا، ان واقعات سے اس چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ آج بھی وہ مصارف اور وہ مسالک موجود ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے دور میں تھے اور دین کی خدمت کرتے رہے تھے۔ اگر آج ہی میں اور آپ دین کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا تعاون والا معاملہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ بعید نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ فرمایا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں۔